جی، سوالات میں اب ہمارے پاس جو اگلا سوال ہے وہ یہ ہے کہ کیا جادو کا جو مریض ہو، جو سحر زدہ انسان ہے، مسحور ہے، وہ اس انسان کو برے خواب آنا لازمی ہوتا ہے؟ یعنی شاید یہ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ ہم عام طور پہ جب جادو کی کچھ علامتیں ذکر کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں اس کو یہ خواب آیا، اس کو فلاں خواب آیا، جیسے سانپ دیکھنا، چھپکلیاں، بلی، کتا، گھائے جانور دیکھنا، اور قبرستان دیکھنا، سنسان جگہیں دیکھنا۔ تو یہ جو خواب ہیں ان کا عام طور پہ جو ایک تعلق ہوتا ہے جادو کے ساتھ بڑا گہرا ہوتا ہے، پہچان کرنے کے لیے کہ جادو ہے یا نہیں۔ تو شاید اس لیے پوچھ رہے ہیں کہ جادو ہونا، کیا یہ لازمی امر ہے کہ جادو جس پر ہو اس کو برے خواب بھی آئیں؟ میں اپنا تجربہ یہاں پہ بیان کرتا ہوں، یعنی جو لوگوں سے سیکھا اور سنا ہے۔ دو لوگ میں نے ایسے بھی دیکھے تھے کہ جن پر جادو تھا، پوری فیملی پر تھا، اور کافی کہہ لیں کہ اس میں ان کو اثر بھی ہوا، یعنی متاثر ہوئے بہت زیادہ جادو کی وجہ سے، معاملات بگڑے، گھر کے اندر کپڑے کٹنا، آگ لگ جانا، خون کے چھینٹے گرنا، تو یہ چیزیں ہوتی تھی۔ لیکن ان دونوں کو برے خواب نہیں آتے تھے، کبھی بھی نہیں آتے تھے، اور دم کرتے تھے ان پر کبھی حاضری نہیں ہوئی۔ گھر کے دوسرے افراد پر ہوتی تھی لیکن ان پر کبھی نہیں ہوئی۔ تو ایسے بھی کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ ان کے ساتھ معاملات ہوتے ہیں جادو کے، طبیعت خراب ہو جاتی ہے، گھر میں نقصان ہوتے ہیں، لیکن برے خواب نہیں آتے۔ لیکن ایسا بہت کم ہوتا ہے۔ اکثر لوگوں کو برے خواب آتے ہیں جن کے ساتھ جادو والا معاملہ ہوتا ہے یا جناتی اثرات ہوتے ہیں، تو ان کو برے خواب لازمی آتے ہیں، اکثر لوگوں کو، سب کو نہیں۔ تو یہ جو سوال ہے کہ کیا لازمی ہے، تو لازمی نہیں، لیکن اکثر لوگوں کو برے خواب آتے ہیں، اور اس کے ساتھ بھی ہم پہچان کرتے ہیں کہ اس پر جادو اگر کیا گیا ہے تو کس قسم کا کیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک بات تو یہ ہو گئی کہ جادو زدہ کو خواب آنا اکثریت مطلب ایسے ہوتا ہے لیکن لازمی نہیں ہوتا۔ اچھا، دوسری بات جو سوال کا ہی ایک جز سمجھ لیں وہ یہ کہ خواب آنا صرف پہچان کے لیے، جیسے میں نے بتایا، خواب جو آتے ہیں اس پر فیصلہ نہیں کر لینا چاہیے کہ مطلب کچھ لوگ جو ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اب برے خواب آئے ہیں تو جو ہم نے دیکھا ہے وہ سچ ہے۔ میں نے بارہا بتایا کہ جو خواب آتے ہیں نا، وہ اپنے معالج کو، جس سے آپ علاج کروا رہے ہیں، آپ اس کو بتائیں، خود سے فیصلے نہیں کریں۔ میں نے وہ چاچی کو دیکھا تو وہ ایسے کاری تھی، اور حافظ صاحب واقعی میری چاچی جو ہے نا وہ اس طرح کی ہے، تو بھائی چاچی کی شکل بنا کے بھی تو شیطان خواب میں آ سکتا ہے نا۔ بدگمانیاں شیطان اسی طرح ڈالتا ہے، خوابوں کے ذریعے سے یا وسوسے ڈال کر، اور کیا ہوتی ہیں بدگمانیاں۔ تو بعض لوگ ایسے ہوتے بھی ہیں، مزاج کے برے ہوتے ہیں، اللہ ان کو ہدایت دے کہ وہ غلط کچھ کرواتے ہیں، ان چکروں میں ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی آپ خواب پہ رہ کر کبھی بھی فیصلہ نہیں کریں۔ یہ ایک بہت بڑا شیطانی حملہ ہے انسان پر کہ ایک تو وہ پہلے ہی مارا ہوا ہے بیماری کی وجہ سے، اوپر سے اس کے عقیدے کو بھی خراب کرنا۔ تو خالی خوابوں پر آپ فیصلہ کبھی خود نہیں کریں، معالج کو بتائیں، وہ سمجھ جائے گا کہ بھائی اس کو میں نے یہ پڑھائی بتائی، اس میں یہ خواب آیا تو اس کا کیا معنی ہے۔ خود آپ کبھی بھی فیصلہ مت کریں۔ تو بہرحال سوال کا جو بنیادی طور پر پوچھا گیا تھا اس کا مقصد تھا کہ خوابوں کے بارے میں، تو وہ آپ کو بتا دیا گیا ہے کہ خواب آنا اکثر لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے لیکن لازمی امر نہیں۔ ایسے لوگوں کو اگر بعض دفعہ ہم پڑھائی دیں نا پڑھنے کے لیے، تو پھر ان کو خواب آنے لگتے ہیں۔ یعنی آپ جب پہلی دفعہ آپ نے کیس لیا ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ بھائی اس کی یہ بھی علامت ہے، گھر میں اس کے رزق میں بھی بندش ہے، گھر میں نقصانات بھی ہوتے ہیں، لیکن خواب نہیں آ رہے، تو آپ اس وقت پڑھنے کے لیے آپ جب پڑھائی دیں گے، جو اذکار وغیرہ اور دعائیں وغیرہ ہیں قرآن پڑھنے کے لیے دیں گے، تو اس کے دوران پھر بعض دفعہ ان کو خواب آنے لگے ہیں کہ جادو کہاں رکھا ہے، کہاں چھپایا گیا ہے، یا جادو ہے یا جنات کا مسئلہ ہے، کس قسم کا جادو ہے۔ جیسے پہچان کی جاتی ہے کہ کھلایا گیا جادو ہو، تو کوئی چیز، کوئی کلو مل جاتا ہے کہ بھائی یہ چیز یہاں پہ کسی کو کھلائی کسی نے، یا اگر کہیں دفن کیا گیا تو سنسان جگہیں یا قبرستان، اس طرح کی چیزیں نظر آتی ہیں خواب میں پڑھائی دینے کے بعد۔ تو ان کے ذریعے سے پہچان بعد میں ہو جاتی ہے، لیکن علاج سے پہلے بعض لوگوں کو خواب نہیں بھی آتے لیکن ان کے ساتھ جادو کا مسئلہ ہوتا ہے، واللہ اعلم۔